السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسول الكريم وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير۔ ابھی مجھ سے پہلے کئی جید علماء کے خطابات آپ لوگوں نے سنے ہیں، اور ان خطابات کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بس آپ چسکے کے طور پر جلسوں میں تشریف لے آئیں اور سنیں اور اس کے بعد جا کر پھر ویسے کے ویسے۔ سننے کا مقصد تو عمل ہے، اگر عمل نہیں ہے تو جو سنا ہوا ہے یہ یاد رکھ لو کہ وہ زیادہ مجرم انسان ہے جو سن کر بھی عمل نہ کرے، جس کو علم ہو جائے کہ یہ اللہ اور اس کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور فرمان ہے۔ یہ زندگی جو ہے بار بار نہیں ملنی، بندہ یہ سمجھے کہ جی میں اس زندگی میں جو مرضی کر لوں گا، عیش و عشرت کر لوں گا، مر جاؤں گا، پھر اللہ مجھے زندگی دے گا، اس میں میں باتیں کر لوں گا۔ ایک ہی زندگی ہے، ایک ہی دفعہ ملی ہے، اب اس کے بعد دائمی زندگی ملنی ہے مستقل، اس میں جنت چاہیے جہنم چاہیے، یہ ہمارے ہاتھ میں فیصلہ ہے، ہم نے کس چیز پر عمل کرنا ہے۔ اور اگر نصیحتیں سننے کے باوجود بھی انسان نصیحت حاصل نہ کرے اور نہ سمجھے تو پھر یہ اللہ کا قرآن اس کے بارے میں حکم ہے، اللہ کی کلام میں خود اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، کیا تمہیں اتنی عمر نہیں دی گئی تھی من تذکر، کہ اگر تم میں سے کوئی سمجھنا چاہتا تو سمجھ جاتا، نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا۔ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈر سنانے والا بھی آ چکا تھا، اور آج ہمیں انہی باتوں کے متعلق پند و نصائح کیے جاتے ہیں، نصیحتیں کی جاتی ہیں، ہمیں سمجھایا جاتا ہے۔ لیکن جب انسان نہیں سمجھتا تو پھر یہ اللہ کا فیصلہ ہے فذوقوا، اللہ کہتا ہے پچکو، پھر کہ نصیحت تمہیں مل گئی، بات میری اور میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مل گئی، مگر تم نے اس پر عمل نہیں کیا، اب عذاب کا مسا چکو۔ فما للظالمین من نصیر، اور اللہ کہتا ہے ظالموں کے لیے وہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور آج تو اہل حدیث اپنے منہج کو ہی بھول گئے ہیں، ہمارا جو سٹیج ہے نا وہ سنجیدہ نہیں رہا، ہم قصے کہانیوں پر اور لٹی چپڑی باتوں پر اور گنگنانے والی باتوں پر زیادہ رشک کرتے ہیں اور ہمیں زیادہ مزہ آتا ہے۔ کھری اور سیدھی بات بڑی سخت بات ہے، اور قرآن اسی کے متعلق حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، لیکن کہتا اللہ ایمان والوں کو ہے، مسلم کو نہیں کہہ رہا۔ مسلمان تو ہیں الحمدللہ، کیوں بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن ایمان، اب ایمان کدھر ہے، ایمان ہے کہ نہیں ہے، ایمان پر ہم کتنا قائم ہیں، ایمان ہمارے اندر کتنا موجود ہے، یہ جائزہ لو، اپنے گریبانوں کے اندر جھانکو۔ اور اگر لفظ مسلم کا معنی پوچھو نا سینکڑوں، آپ تو پھر پنڈ دیہات کے بندے کو اب تو پنڈوں میں بھی الحمدللہ بڑا شعور بیدار ہو گیا ہے۔ میں یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں، کالجز کی بات کر رہا ہوں، اسکول لیولز کی بات کر رہا ہوں، ایلیٹ طبقے کی بات کر رہا ہوں۔ جب پوچھا جائے نا جی مسلم کا مطلب کیا ہے تو اسے کا منہ دیکھتے ہیں 99% لوگ مسلم دا معنی نہیں آتا، مسلمان کا نہیں ان کو پتا کہ مسلم کیا ہوتا ہے۔ ویسے انگلش میں بھی کوئی پوچھے نا تو وہ جو بڑا انگلش دان ہے وہ کہے گا ایم مسلم، میں مسلمان، میں مسلم ہوں۔ اور عربی کے اندر بھی کیا ہے، وہ بولو مسلم، کیا مطلب ہے مسلم کا؟ کیوں بھئی کسی کو آتا ہے کیا معنی ہے؟ ہم جو مسلمان ہیں اتنا تو پتا ہونا چاہیے کہ مسلم کس کو کہتے ہیں، کیوں بھئی باتیں تو ہم ساری سنتے ہیں۔ ابھی مولانا عمر صدیق صاحب حفظہ اللہ کی جو باتیں آپ نے سنی ہیں وہ تو منہج کی باتیں ہیں،
ہونے سے پہلے تو مسلم ہونا ضروری ہے. وہ صحیح مسلم ہوگا, اس مسلم ہونے کے بعد پھر اس کے اندر ایمان سرایت کرے گا, پھر وہ اس منہج پر قائم ہوگا. کیوں بھائی, کیا مطلب ہے مسلم کا؟ خالی ہم سب کی پتہ ہے مسلم کا معنی ہے فرما بردار. کیا ہے فرما؟ وہ 3 نمازیں پڑھ لو, 2 چھوڑ دو, 2 پڑھ لو, 3 چھوڑ دو, 1 پڑھ لو, 4 چھوڑ دو, 4 پڑھ لو, 1 چھوڑ دو. کیوں بھائی مسلمان ہے؟ یعنی کوئی مان لی کوئی نہ مانی. جس کو میرا دل چاہے وہ میں دین مان لوں, اور جس کو میرا دل چاہے یہ جی میری سمجھ میں نہیں آتی. جو قرآن کی آیتیں میرے فائدے میں ہیں میں وہ لے لوں, اور جو قرآن کی آیتیں مجھے مجرم ظاہر کرنی ہے اور میں مجرم ہوں اور میں نہ مانوں, اور میں یعنی میں بدماشی کروں, میں اتراؤں, اور میں یہ کہوں جی یہ لو. ہمارے ہاں یہ تصورات جو ہیں اور یہ خیالات جو ہیں نا کھر کر کے ہمارے دلوں کے اندر نفاق ہے. نفاق کا مخزن ہے ہمارے دل, قسم قسم کی بیماریوں کی آماجگاہ ہیں, کفر کا گھر ہے ہمارے دل. ایمان تو کہیں نظر نہیں آتا ہے. وہ مسلمان نظر آئے تو بڑی بات ہے, ایمان کہاں نظر آنا ہے؟ اور اللہ ایمان والوں سے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, قولوا قولا سدیدا, کھری بات کرو. اللہ نہیں کہتا چٹی چوپڑی بات کرو, ملمہ کاری کرو, میٹھی میٹھی باتیں کرو, محبت اور جو ہے نا وہ پینک چڑھاؤ محبت کی اور عشق اور مشوقی کی. اللہ نہیں اس چیزوں کو پسند کرتا. وہ کہتا کھری بات ہونی چاہیے, 2 ٹوک. ملمہ کاری نہیں, وہ نفاق ہے, وہ منافقت ہے. اور میٹھے لوگ سب سے زیادہ جو میٹھے لوگ ہیں وہ منافق ہوتے ہیں. خالص بندہ بات سچی اور سچی اور کھری کرتا ہے, اور اس کی بات کی مٹھاس کو ایمان والا محسوس کرتا ہے. ایک حکم ہے صرف قرآن کا, کھری بات کرو, قولوا قولا. اور پوری زندگی جو ہم گزار رہے ہیں, جو پاپڑ ہم بیل رہے ہیں اولاد کے لیے, اور ہم جتنی دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں, ہر سوسائٹی کے اندر جو ہماری موومنٹ ہے, ہر مجلس اور دوستی اور یاری اور سجن اور متر اور بیلی اور ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ جو ہماری دوستی ہے, تعلق داری ہے, پڑھائی ہے, یعنی دینداری ہے اور دنیا داری ہے, ہم تجارت کر رہے ہیں, ہم جو کچھ کر رہے ہیں, صرف 2 چیزیں ان سے ہم چاہتے ہیں, صرف 2 چیزیں. پوری زندگی کی سرکولیشن جو ہے وہ صرف 2 چیزوں پر ہے کہ میری بدحالیاں جو ہیں, میرے جو اعمال ہیں وہ درست, اور اعمال درست ہو جائیں تو بندہ خوشحال ہی خوشحال ہے, اور اگر اعمال درست نہیں ہے تو بندہ خوشحال ہو سکتا ہے. اور جب وہ خوشحال ہو جائے تو پھر سب سے بڑا اس کا یہ مدعا ہوتا ہے, اور یہ سب سے بڑی اس کی دعا ہوتی ہے کہ اللہ جو مجھ سے میرے ماضی میں ہو گیا ہے وہ بخش دے. وہ ان 2 چیزوں کے علاوہ تیسری بات ہے جو ہم زندگی گزار رہے ہیں. ہم یہی کہتے ہیں نا کہ یار اللہ تعالیٰ ہمیں خوشحالیاں عطا فرما دے, تنگ دستیوں سے نکال دے. بے اولاد جو ہے ظاہر بات ہے وہ بھی تنگی کے اندر, وہ کہتا ہے اللہ مجھے نگینہ اولاد تک کر دے. جب بے روزگار ہے وہ کہتا ہے اللہ مجھے رزق حلال کے دروازے مجھ پر کھول دے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ کھری بات کرو گے, صرف کھری سچی سچی بات, یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ کہتا ہے ایک سچی بات کی وجہ سے دونوں ہی چیزیں عطا کر دوں گا. تیرے زندگی کے سارے اعمال درست کر دوں گا, سطح ہموار کر دوں گا, تیری بدحالیوں کو خوشحالیوں میں بدل دوں گا, اور تیری زندگی کے سارے گناہوں کو بخش دوں گا. اور بولو اہل حدیثوں کے کتنے اصول ہیں, اور بولو یاد ہے بآواز بلند ہو, اہل حدیثوں کے کتنے اصول ہیں؟ کتنے ہیں؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. کتنے اصول ہیں؟ اور کوئی بھی غیر مسلم مسلمان ہونا ہے اس نے, یہ بھی نہیں ویسے ہمیں پتا, کیونکہ یہ ہیں بنیادی چیزیں جس کی بنیاد پر پورا کا پورا دین اسلام کھڑا ہے. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, لیکن ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا, ایک دوسرے کا منہ دیکھ کے نا تو وہ یعنی پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا سوال ہے, حالانکہ سوال آسان ہے. کتنی گواہیاں دے کر مسلمان ہوئے, کیوں بھئی کسی نے جواب آتا ہے تو دے, کتنی گواہیاں ہم نے دی ہیں تو ہم مسلمان ہو گئے. کیوں بھئی کتنی گواہیاں, کتنی, یہ 2 گواہیاں کس کے اندر ہیں؟ بولو کس کے اندر ہے؟
اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کتنی گواہیاں ہیں؟ وہ تیسری اللہ نے پوچھی ہے. تو اللہ کہتا ہے تیسرا کسی کو مان لو. تو تسی تے ماشاءاللہ پیڑتے رہن آ رہے ہو, تانوں پتہ ہے کہ وہ کہندے نے تیسرا رلیا نہیں تو چگا بولو. او بھابیو تم تو بول پڑو, تیسرا رلیا نہیں. ان لوگوں نے, یہ دوسرے جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں, جو اسکول آف تھاٹس ہیں, یہ جو دوسرے, ان سے یہی پوچھ لو نا کہ تمہارا مسلک کیا ہے, تو کہیں گے جی ہم الحمدللہ سنی ہیں جی, اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی ہیں جی, ہم اہل سنت والجماعت جو ہے حنفی دیوبندی ہیں. انہوں نے ہمارے مولانا صاحب نے کہا جی ہم اہل سنت والجماعت اہل حدیث. یہ کیا؟ اس نے کہا تسی اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی ہو سکتے ہو, حنفی دیوبندی ہو سکتے ہو, ہم جماعت اہل حدیث نہیں آگے لگا سکتے. بات تو جواب تو ایک ہی ہے, جواب تو. اور سنت اور حدیث میں کوئی فرق بولو. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اللہ نزل احسن الحدیث, اللہ نے قرآن کو بھی حدیث کہا ہے, اپنی بات کو بھی, اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی. اور جو ان دونوں پر عمل کرنے والا وہ کون ہے؟ او خوش قسمت ہو تم لوگ کہ اللہ نے تمہیں اہل حدیث منہج عطا کیا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے در کا محتاج رکھا, در بدر کے ہم بیکاری نہیں ہوئے. او اہل حدیثوں خوش ہو جاؤ, تمہیں فخر ہونا چاہیے. ڈرتے ہو آج کی دنیا کے لوگوں کو بتلاتے ہوئے کہ ہم اہل حدیث ہیں. تم سینہ چوڑا کر کے کہا کرو کہ ہم اہل حدیث ہیں. اور ہمارے دو اصول ہیں. کتنے اصول؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اور اس اللہ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمیں کس نے بتلائی؟ بولو کس نے بتلائی ہے؟ تو یہ صحیح نہیں پہنچ رہے. صحابہ نے رضی اللہ عنہم اجمعین, جن کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر کہا رضی اللہ عنہم ورضوا. لیکن یہ ڈگری ایک طرف, یہ جو اللہ نے سرٹیفکیٹ عطا کیا ہے, یہ جو اللہ نے انعام عطا کیا ہے کہ میں عرش پر بیٹھا ہوا ان سے راضی ہو چکا ہوں, وہ فرش پر چلتے پھرتے میں اللہ سے راضی ہو چکے ہیں. لیکن اس سے بڑا لفظ اللہ نے کہا ہے اولئک حزب اللہ. اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ میری, اور بولو یہ میری جماعت ہے. کون؟ صحابہ میری. اور جو اس جماعت کے کسی ایک کے فرد کے بارے کے ایمان کے بارے میں شبہ میں پڑ جائے, اس کو اپنے ایمان کو ٹھیک کرنا چاہیے. وہ کفر کی طرف جا رہا ہے اور وہ کافر ہے. وہ دوبارہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جو کسی ایک صحابی کے ایمان کے بارے میں بھی شک کرتا ہے. کیونکہ صحابہ قرآن کی شخصیات ہیں, اور محمد کریم کی سیرت دنیا میں صحابہ کے بغیر کوئی جان سکتا ہی نہیں ہے. اور صحابہ کے بغیر اللہ کے رسول کی بات اور اللہ کے رسول کی پوری زندگی کو کوئی جان سکتا ہے؟ اور اللہ کی الوہیت کو کوئی بندہ جان سکتا ہے؟ بنا صحابہ کے کھوکھلے ہیں دنیا جہان کے اندر کوئی دین بھی سمجھ نہیں سکتا جب تک کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پر ایمان نہ لیا, جن کو اللہ نے اپنی جماعت, اپنا گروہ کہا, اور وہ اللہ کی جماعت ہے. اور جو اللہ کی جماعت کے متعلق شبہ میں پڑ جائے, اس کے بے ایمان اور اس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں, وہ تب تک مومن نہیں ہو سکتا, ایمان والا مسلم نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ صحابہ پر ایمان نہ لے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ نے ایمان کی بنیاد, ایمان کی اساس, نیے ایمان کی کسوٹی, ایمان کی صحابہ کے ایمان کو مقرر کیا ہے. قیامت تک آنے والے انسان جب مسلمان ہو جائے گا, صحابہ جیسا ایمان ہوگا, اللہ کہتا ہے وہ ہدایت پر ہوگا. اور اگر صحابہ کے ایمان سے ہٹ جائے گا تو اس کے گمراہ اور بے ایمان ہونے میں کوئی شک باقی رہ جاتا. اور بولو اہل حدیثوں, اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور دی ہے, اور اہل حدیثوں کو نہیں, ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے 3 نعمتیں عطا کی ہیں, جس کے بغیر انسان ڈیڈ ہے, مرا ہوا ہے, مردہ ہے. وہ 3 تمہارے جسم کے, یہ جسد خاکی کے اہم ترین پارٹس ہیں, حصے ہیں, دماغ, آنکھیں اور بولو دل. اور اللہ
قرآن کے اندر سورہ اعراف میں فرماتا ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ کہ بے شک میں نے بے شمار انسانوں اور جنوں کو صرف جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. اور ایک اور جگہ پر اللہ نے فرمایا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. ان انسانوں میں سے ہو جاؤ جو جنت کے مہمان بنیں گے. لیکن وہ کس سے ہوں گے؟ عمل سے. کس سے ہوں گے؟ کیا ہمیں یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں؟ وہ بولو. تو یہ جو داڑھی مڈوانے والا ہے، یہ جو بے ایمانی کرنے والا ہے، یہ جو جھوٹ بولنے والا ہے، ناپ تول میں کمی کرنے والا ہے، ملاوٹ کر کے سودا بیچنے والا ہے، سود کا کاروبار کرنے والا ہے، رشوت خور ہے، دلال ہے، حرام اور حلال کی تقسیم کیے بغیر ہی کھا پی جانے والا اور ٹھگ باز ہے، وہ کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے؟ وہ بولو. نبی ماننا اور ہے، صرف نبی مانتا ہے، اور نبی کی ماننا. اصل مسلمان تو تب بنے گا نبی کی مانے گا. اور اگر وہ نبی کو نبی مانتا ہے یقین کامل کے ساتھ، وہ کبھی بھی بے دین ہو سکتا، اور جب بے دین ہوگا وہ نبی کو مانتا ہی. یہ اب ہمارے حال ہے. یہ روزمرہ کی زندگی میں آپ کو بتلا رہا ہوں جس میں تم جی رہے ہو. جلسے جلوسوں کا مقصد یہ نہیں ہے نعرے بازی کر لو اور ایموشنل بلیک میل کرو، ہاں جی جذباتی نعرے لگوا لو، حالو ایموشنل سلوگن. وہ خالی جذباتی نعرے ہوتے ہیں، خالی ہوتے ہیں، خالی بنیادیں. خالی بنیادیں اسلام نہیں چاہتا. آمنوا وعملوا الصالحات 99 دفعہ 99 80 9 99 دفعہ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ایمان، اظہار ایمان. ایمان ہے پھر اس کا اظہار کرو. اعمال صالح، نیک اعمال، وہ سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک وہ ایمان کا مجسمہ. اگر وہ ایمان کی ٹرانسلیٹ کرنا چاہتا ہے کہ ترجمہ کرے ایمان کا، اللہ پھر کہتا ہے اس کی چار اور ڈھال، رنگ اور ڈھنگ، وضاقت، معاشیات اور اقتصادیات، ثقافت اور کلچر، تہذیب و تمدن یعنی رسم و رواج، اس کا لین دین اور معاملات اور معمولات، پوری کی پوری معاشرتی زندگی اس ایمان کے اوپر قائم ہو. اور اگر وہ ایمان کے اوپر قائم نہیں ہے تو ایمان تسی کو وکری گل کر دے ہو. تم کہتے ہو یہ باتیں آج ہو رہی ہیں، یہ باتیں تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے سامنے بھی ہوتی تھی. قالت الاعراب آمنا. اے محمد کریم یہ بدو، یہ پینڈو، یہ دیہاتی، یہ جانگلی آپ سے آ کے کہتے ہیں آمنا. اے محمد یہ دعوے کرتے ہیں کہ یہ مومن ہے. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اللہ کہتا ہے نبی ان کو کہہ دیجئے ہرگز تم مومنین لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اللہ کہتا ہے ابھی تو تم مسلمان ہوئے ہو، ابھی تو تم نے تسلیم کیا ہے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں اترا ہی نہیں ہے. اور ایمان اتر جائے تو پوری دنیا ایک طرف، مومن ایک طرف. اس مومن کا مقابلہ کر سکتی؟ جس طرح عمر صدیق صاحب نے فرمایا کہ ایک اہل سنت کے صحیح منہج پر ایک بچے کے سامنے ان سوالوں کا یہ جواب نہیں دے سکتے، اور دنیا میں یہ اور کس کا جواب دے سکتے؟ اہل حدیث اس وقت پوری دنیا کے اندر جماعت ہے جو یا قرآن پر ہے یا محمد رسول اللہ کے فرمان پر ہے. باقی تو دگڑ مگڑ ہے. اور جنہوں پنجابی جب تو سمجھایا نہیں تیسرا رلیا نہیں تو چگا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے بے شمار انسانوں اور جنوں کو صرف جہنم کے لیے پیدا کیا. کیوں؟ لہم قلوب لا یفقہون. بھی اللہ کا دل ہے لیکن یہ سمجھتے نہیں. حالانکہ ہم سارے لوگ، میرا بھی دل ہے اور آپ لوگوں کا دل ہے، وہ حاضر ہو، مگر اللہ کہتے ہیں یہ حاضر نہیں، یہ بے دل ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ. بھی اللہ کہتا آنکھیں ہیں لیکن یہ اندھے ہیں، یہ دیکھتے نہیں، اندھے ہیں. اللہ کہتا ہے وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. کان ہیں لیکن بولے نہیں. یہ کن کو اللہ کہہ رہا ہے؟ جو دل سے سمجھتے نہیں ہیں. کیونکہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. الایمان لغت التصدیق. اور یاد رکھ لو ایمان کا لغوی معنی کیا ہے؟ تصدیق. کیا ہے؟ الایمان لغت التصدیق. لغت کہتی ایمان کا معنی تصدیق.
زبان سے اقرار کرنے کے بعد وتصدیق بالقلب، دل جب تک اس پر قائم نہیں ہوتا، والعمل بالجوارح، اور اعمال اس کے مطابق نہیں ہوتے، تو بندہ مومن بن سکتا؟ اس کے اندر ایمان موجود؟ اللہ تو ظاہری طور پر ایمان بھی چاہتا ہے، خالی نہیں اللہ کہندا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عشق کے تو دعوے کر اور نبی کا بھی تو سارا کچھ مناتا رہے، یا علی مدد کے نعرے لگاتا رہے، یا رسول اللہ کے مدد کے نعرے لگاتا رہے، اور تو خالی پھوکٹ باتیں کرتا رہے، اللہ کے ہاں یہ قبول نہیں ہے، نہ ہی اللہ ان باتوں کو مانتا ہے، نہ یہ اصول ہے اس کا۔ اس نے کھری بات کہی ہے اور وہ کھری بات کو حکم دیتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا جس طرح اس نے کوئی چٹی چوپڑی بات نہیں کی، نہ کوئی ملمہ کاری کی ہے، نہ کوئی ہیراندے کی کہانیاں سنائی ہیں، اس لیے وہ کہتا ہے کھری بات کر دنیا کے سامنے، یہ میں اللہ کا حکم ہے، تو کھری بات کرے گا، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تیری زندگی کے سارے اعمال کو درست کرنا میں اللہ کا کام ہے، اور جو تیرے گناہ ہو گئے ان کو میں بخش دوں گا۔ یہ کھری بات ہے۔ جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ جلا لی، اون ابراہیم علیہ السلام کہنے چھال مارو، وہ کہہ دی آگ تم نے جلائی ہے میں کیوں چھلانگ لگا دوں، بھی تم نے جلائی ہے تم گراؤ، تو میں تنور میں روٹیاں لینے چلا جاؤں اور وہ مجھے کہہ دی روٹیاں آپ سب خود لا لو، میں کہا دماغ کرا دے، میں نے تجھے پیسے دیے روٹیاں آپ لا کے دے، میں کیوں لاؤں، مجھے تو پتا ہے میرا بازو جل جائے گا، میری داڑھی جل سکتی ہے۔ اور وہ اب ڈرتے تھے کہ آگ تو ہم نے جلا دی ایک بندے کو جلانے کے لیے اتنی بڑی، اور اب اگر اس کو ہم پھینکتے ہیں تو ہم خود بھی جلتے ہیں، ہمیں خود بھی تپش پہنچتی ہے۔ تو امام قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ شیطان خود بذات خود بنفس نفیر آیا طریقہ سکھلانے کے لیے، گلیل بنا کر ابراہیم کو اس کے اندر پھینکو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا، اور یہ بات مشہور ہے، لیکن وہاں کیا جملے تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے اور دنیا میں مجھے کسی کی مدد کی ضرورت۔ یہ ایمان ہے۔ اور پھر کیا اس عرش والے رب نے کہا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، میں تپش سے نکال رہا ہوں لیکن ایسی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ وہ اس ٹھنڈک سے تنگ آ جائے، پر میں سلامتی والی گلزار ہو جا، سلامتی والی گلزار ہو جا۔ مولانا ریاض مدنی صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آئے، اہلا وسہلا مرحبا، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں صحت میں برکت عطا فرمائے۔ میں آخری بات کر رہا ہوں، غور سے سن لو، او اہل حدیثو کانوں کو کھول کر، اور اہل حدیثو نہیں، میں پوری دنیا کی مسلم امہ کے مسلمانوں کو دعوت دیتا ہوں، کان کھول کر، دل کی بند کھڑکیاں کھول کر، آنکھیں کھول کر بات کو سنو۔ جب انسان ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتا تو پھر اللہ کا قرآن اس کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے اولئک کالانعام، اللہ کہتا ہے یہ چھپائے ہیں، چار ٹانگوں والے جانور ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے بل ہم اضل، چار ٹانگوں والا جانور اس انسان سے بہتر ہے، یہ اس سے بھی کیا گزرا اور گمراہ ہے۔ اولئک هم الغافلون، اللہ فرماتا ہے یہ غافل ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، اور قیامت والے دن تم میں سے کوئی ایک پیر بھی آگے نہیں ہلا سکے گا اللہ کے ہاں، حتی یہاں تک یسأل، وہ اللہ کے سوالوں کے جواب نہ دے لے۔ ادھر متوجہ ہو جو بھائی، آنا جانا لگا رہے گا، ادھر توجہ دو، اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے اور تم لوگ ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہو، کوئی جائے گا کوئی آئے گا، تو سب سے پہلا سوال ہونا ہے حتی یسأل عن عمرہ فیما افنا، اللہ کہے گا وہ جو عمر، جو زندگی میں نے تمہیں دی تھی وہ کہاں گزاری ہے، اس زندگی کے بارے میں جواب دینا پڑے گا اللہ کے ہاں۔ یہ نہیں ہے کہ تم زندگی گزار کے چلے جاؤ جس طرح تمہاری من مرضی، جس طرح تمہاری ماں دادی کا اور تمہارے دادے پردادے کا دین تھا اور ابا جی کا دین تھا، باو اجداد کا تھا، تم نے کہا جی لو ہمارے باو اجداد غلط ہو سکتے ہیں، میرا پیر و مرشد غلط ہو سکتا ہے۔ وہاں اللہ کے ہاں کوئی پیر و مرشد، کوئی ساتھ دینے والا، وہ بولو کوئی مدد کرنے والا، تو پھر کہاں کیا جواب دو گے؟ کس منہ کے ساتھ جاؤ گے؟ کون سا منہ لے کر جاؤ گے اللہ کے ہاں؟ وہ جو منہ سنت سے خالی ہے، داڑھی کوئی نہیں ہے، وہ جو اعمال تمہارے سارے کے سارے اسلام کے خلاف ہیں، ان اعمال کے ساتھ اللہ کے ہاں جاؤ گے؟ دوسرا سوال ہونا من علمہ فیما فعل بر وزن اعمالا، کہ جو علم تم تک پہنچ گیا اس پر کام کتنا کیا ہے، ورک کتنا کیا ہے،
کیسے لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کیا ہے، تمہیں زبان سے کہنے کی بھی ضرورت نہ پڑے، تمہاری طرف دیکھ کر کوئی اسلام کی طرف آ جائے. یہ ہے جو تم تک علم پہنچ رہا ہے. جیسے عمر صدیق صاحب حافظ اللہ کی بات ابھی الیاس مدنی صاحب آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے. یہ علم ڈیلیور ہو رہا ہے، علم تم تک پہنچ رہا ہے، تم تک قرآن اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچ رہی ہے، اور لیکن تم عمل نہیں کرتے. تو لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، ایک پیر بھی اللہ کی عدالت میں آگے نہیں اٹھا سکو. اور تیسرا سوال یہ ہونا ہے وعن مالہ من این اکتسب وفیما انفق، مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا ہے. اور مستوں میں حلال کا پیسہ دو. یہ طریق کا واقعہ ہے. ہندوستان کے اندر سید نذیر محدث دہلوی رحمہ اللہ اس دور میں ہندوستان کے اندر کہاں سالی پھیل گئی. جیسے اب یہ نئی ڈرامے بازی ہمارے یہ سرزمین پر پاکستان میں چل رہی ہے، تو کیسا سالی پھیل گئی. اناج اٹھنا بند ہو گیا. کوئی اس گراؤنڈ میں جائے صلاۃ الاستسقاء، کوئی اس گراؤنڈ میں صلاۃ الاستسقاء. تو کسی بندے نے کہا کہ میاں جی پیچھے کھڑے ہیں نذیر حسین محدث دہلوی، ان کو آگے کر دو. نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ نے نماز پڑھائی، دعا کی، چھل بارش ہوئی، کھل کر بارش اللہ نے عطا کی، می برسا. کو 30-35 سال گزرنے کے بعد پھر وہی حال ہو گیا. کہاں سے نہیں پھیل گئی. تب جوان تھے محدث دہلوی رحمہ اللہ، تب بوڑھے ہو گئے. اور جوانی میں جو عبادت ہے نا وہ مشکل کام ہے. جوانی تو مستانی ہے، جوانی میں تو انسان کو سمجھ نہیں آتی نیکی کی. یار پڑھ لیں گے، داڑھی رکھ لو. میں اس امت مسلمہ کے مسلمانوں کی غیرت پر حیران ہوں. سنت کا کوئی مقام ہی نہیں معاذ اللہ ان کے نزدیک. یہ لفظ جو میں نے اپنے کانوں سے سنے ہوئے دعوت میں، داڑھی رکھ لو، وہ سنت ہی تو ہے. کائنات کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کی سنت کے متعلق ایک مسلم یہ کہتا ہے مسلمانوں غیرت کی بات ہے، او اہل حدیثوں غیرت کی بات ہے. اس کے نزدیک محمد کی سنت کی کوئی مقام، یعنی جس نے اتنا ہلکا جانا سنت ہی تو ہے، مطلب رکھ لو تو ٹھیک ہے، نہ رکھو تو ٹھیک. یعنی جوانی کی عبادت یہ ہوتی ہے. انہوں نے کہا یار اب ادھر ادھر ہمیں ٹھوکرے اور دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے. محدث دہلوی رحمہ اللہ کو کہتے ہیں یہ صلاۃ الاستسقاء. انہوں نے پہلے دن صلاۃ الاستسقاء نماز پڑھائی، پھر جناب وہ دعا کی، بارش نہیں ہوئی. دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، تیسرے دن بارش نہ ہوئی. انہوں نے پوچھا نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ سے، میاں جی تب بھی آپ سے دعا کروائی تھی، چھل تھل بارش ہوئی تھی، اور اب بھی آپ سے. وہ ٹھاٹھے مار کے رونے لگے. وہ کہنے لگے اس وقت میں اپنے ہاتھ سے کماتا تھا، حلال اور حرام کی تمیز کر کے میں کھاتا تھا، اور حلال کا لقمہ کھاتا تھا، ایک بھی لقمہ اس میں حرام کا داخل نہیں کرتا تھا. اب تم لوگ میری خدمت کرتے ہو، پتہ نہیں کیسا پیسہ دیتے ہو کہ میری دعاؤں میں اثر نہیں. ایئر کنڈیشن والی مسجد ہونی چاہیے، انٹیریئر ڈیزائننگ ہونی چاہیے، اعلیٰ ترین کلین ہونا چاہیے. چاہے حرام کا پیسہ ہو، سود کا پیسہ ہو، رشوت کا پیسہ ہو، دلالی کا پیسہ ہو، ناپ تول میں کمی کا پیسہ ہو، ملاوٹ کا پیسہ ہو، وہ ہمیں کھلا کر اور پھر ہم سے کہتے ہیں حق کی بات کرتے ہیں. اور تاون کون کرتا ہے؟ لوگ کرتے ہیں. حلال کے پیسے دو. یہ تیسرا سوال ہونا ہے وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ فِيمَا أَنْفَقَ، اور مال کیسے کمایا ہے اور کہاں خرچ کیا ہے. اور اس کے بعد سوال ہونے وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، جو جسم اللہ نے جسد خاکی تمہیں دیا تھا، سناؤ بدماشی میں اس کو استعمال کیا ہے، اس کو دنیا کی عیاری اور مکاری کے اندر استعمال کیا ہے، دنیا کے اندر جو ہے وہ جگیرداری کے لیے استعمال کیا ہے، یہ اللہ کے عبادت کے لیے خالص اپنے جسم کو استعمال کیا ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رہبر منزل ہی نہیں. قرآن تو کہتے آ جاؤ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو کہتے آ جاؤ. اور اہل حدیثوں منہج کی بات کیا کرو، منہج کی بات ان اصولوں پر رہو جو قرآن نے بیان کیے ہیں. اللہ کی اطاعت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کسی تیسرے بندے کی اہمیت دنیا میں وہابیوں کے سامنے ہے. ہمیں فخر ہے، ہم وہابی ہیں، ہمیں فخر ہے، ہمیں فخر ہے. اور باواز بلند ہو کرو، ہمیں فخر ہے، ہم وہابی ہیں. ہم سنی نہیں ہیں سن کے سن ہو جانے والے. ہم تو اس وہاب کے ماننے والے ہیں جو بے حساب بنا مانگے عطا کرتا ہے، اور جو اس کا خاص بندہ ہو وہ وہابی ہوتا ہے. اس کا خاص بندہ ہو وہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں خالصتاً قرآن
اور جناب محمد رسول اللہ کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو نصیحتیں حاصل کر رہے ہیں اللہ یار میں نے پہلے بھی کہا تھا اللہ کے بدو ٹیکیں چھوڑ دو, ڈر جاؤ اللہ سے, جوان ہو کے دوبارہ نہ ٹیک لا کے بہ جاندے. میں نے تو نہیں ٹیک لگائی ہوئی صوفے کے ساتھ, ذرا جم کے بیٹھو, آگے آگے ہو جاؤ بھائی, یہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے. یہ دو زانوں میں نہ بیٹھا کرو, قریب قریب ہو کے بیٹھا کرو. اور اینی کو گرمی برداشت نہیں ہوندی, تسی پتہ نہیں کیڑی گرمی برداشت کرنی ہے. اور یہ کھڑے نہ ہو, بیٹھ جاؤ. اور اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.